بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ڈارک کلب بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ رنگو چمار نے دونوں کلائیاں اٹھا کر کیپٹن حمید کی پنڈلیوں پر ضرب لگانی چاہی، لیکن حمید تو فرش پر بجلی کی سی تیزی سے کروٹیں بدلتا جا رہا تھا۔ اس طرح رنگو چمار ضرب نہ لگا سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی الٹا ہوا مڑ جاتا، اور پھر رنگو نے ضرب لگانے کا ارادہ بدلا اور اس نے اپنی طاقت کے زور پر اوپر کو اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد حمید کو اس طرح بے بس کر کے قابو کرنے کا تھا۔ چنانچہ پوری قوت لگا کر وہ اوپر کو اٹھا اور دوسرے لمحے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ حمید خود یہی چاہتا تھا اور اس نے داؤ بھی اسی مقصد کے لیے لگایا تھا۔ جیسے ہی رنگو چمار سیدھا ہوا، کیپٹن حمید کا جسم اس کی ٹانگوں کی طرف گھسٹتا ہوا نزدیک آ گیا، اور اس سے پہلے کہ رنگو سیدھا ہو کر اپنی گردن چھڑاتا، حمید نے تیزی سے اس کی دونوں ٹانگیں ہاتھوں سے پکڑ کر پوری قوت سے گھسیٹیں اور ساتھ ہی اپنی ٹانگوں کو بھی اپنی طرف جھٹکا دے دیا، اور اس کا داؤ کامیاب رہا۔ رنگو کے پیر اکھڑ گئے اور اس کا جسم پشت کے بل کمان کی صورت میں فرش پر سیدھے پڑے ہوئے حمید کے اوپر چھتری کی طرح تن گیا۔ حمید نے اپنے جسم کو تیزی اور جھٹکے سے مزید سکیڑا۔ اس کا مقصد رنگو کی کھوپڑی کو اس کی ٹانگوں کے نزدیک لے جانا تھا، جبکہ رنگو کا جسم کمان کی طرح مڑا ہوا تھا۔ رنگو چمار نے کروٹ بدل کر اس داؤ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن حمید نے اپنے جسم کی پوری طاقت لگا دی، اور پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ہی رنگو چمار کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے ہال گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ کھسک گیا، اور کیپٹن حمید نے یہ آواز سنتے ہی تیزی سے اپنے جسم کو کروٹ دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی ٹانگیں اور گردن دونوں چھوڑ دیں، اور رنگو چمار کے پہلو کے بل گرتے ہی کیپٹن حمید اچھل کر سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے اس نے قریب ہی موجود ایک گنڈے کے ہاتھوں سے اسٹین گن جھپٹ کر اسے دوسرے گنڈوں کی طرف دھکیل دیا۔ سب گنڈوں کی توجہ رنگو چمار کی طرف تھی، اس لیے وہ بروقت عمل نہ سکے، اور اسٹین گن چھینتے ہی کیپٹن حمید نے فائر کھول دیا، اور ہال میں موجود گنڈے آٹے سے بھرے تھیلوں کی طرح ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ انہیں سنبھل کر اسٹین گن سیدھی کرنے کا بھی موقع نہ ملا تھا۔ ان کے نیچے گرتے ہی کیپٹن حمید اپنی جگہ سے اچھلا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، اور پھر ایک طویل سانس لے کر وہ پلٹا۔ سارے ہال میں گنڈوں کا خون پھیلا ہوا تھا، ان میں سے دو گنڈے تو ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ کیپٹن حمید نے انہیں تڑپتا دیکھ کر ان پر دوبارہ فائر کھول دیا، اور دوسرے لمحے وہ دونوں بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ کیپٹن حمید جانتا تھا کہ رنگو چمار اب حرکت کرنے سے معذور ہو گیا ہے، اور گنڈوں کا کوئی دین ایمان نہ تھا۔ وہ اپنے باس کو اس طرح بے بس ہوتے دیکھ کر حمید پر فائر بھی کھول سکتے تھے، اس لیے اس نے ان کا خاتمہ بھی ضروری سمجھا تھا۔ اب وہ ہال میں رنگو چمار کے ساتھ اکیلا تھا، اور اس سے معلوم تھا کہ ہال میں ہونے والی فائرنگ کی آوازیں باہر سنائی نہ دے سکتی تھیں، لیکن پھر بھی کسی اچانک مداخلت سے بچنے کے لیے اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ رنگو چمار پشت کے بل فرش پر پڑا تھا۔ تکلیف کی شدت اور شکست کی شرمندگی سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر دانت اس بری طرح جمائے ہوئے تھے کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا۔ ہاں، اب بولو چمار صاحب، اب اپنے وعدے کے مطابق اس پارٹی کا پتہ مجھے بتا رہے ہو؟ تم نے مجھے دھوکے سے مار لیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھیوں کو مار کر خود ہی وعدہ خلافی کی ہے۔ اب چاہے تم مجھے قتل کر دو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، رنگو چمار نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ کیپٹن حمید نے پوری قوت سے اسٹین گن کا بٹ اس کے چہرے پر مارا۔ یہ ضرب اس قدر پرقوت تھی کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ رنگو چمار کا جبڑا ٹوٹ گیا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ میں تمہاری رگوں سے روح کھینچ لوں گا چمار کے بچے، میرا نام کیپٹن حمید ہے، کیپٹن حمید، حمید نے وسیلے انداز میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اسٹین گن کا بٹ ایک بار پھر اس کی پسلیوں پر جما دیا۔ رنگو چمار کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ کیپٹن حمید کے ہاتھ اب رکے نہیں، بلکہ اس نے رنگو چمار کو روئی کی طرح دھننا شروع کر دیا۔ رنگو چمار کا برا حال ہو گیا۔ اسٹین گن کے بٹ کی ضربوں سے اس کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ بتاتا ہوں، رنگو چمار نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔
بتاؤ، سچ سچ بتاؤ گے تو نہ صرف تمہیں چھوڑ دوں گا بلکہ تمہاری کمر بھی ٹھیک کر دوں گا، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ عراق کی پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ڈارک کلب کے لیے میں نے انہیں بک کیا تھا، رنگو چمار نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو مجھے بھی علم ہے، اس تنظیم کا پتہ اور آدمی بتاؤ۔ کرافٹ اس تنظیم کے چیف کا نام ہے، پتہ مجھے معلوم نہیں، صرف فون نمبر معلوم ہے، 24103۔ رنگو چمار نے جواب دیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، رنگو نے جواب دیا، اور کیپٹن حمید اس کی آنکھوں کے تاثرات سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اوکے، پھر تم چھٹی کرو، تم کینہ پرور اور گھٹیا آدمی ہو، اس لیے تم بعد میں بھی ہمارے لیے عذاب بن سکتے ہو، کیپٹن حمید نے سرد لہجے میں کہا، اور اسٹین گن کی نال رنگو چمار کی پیشانی پر جما دی۔ مم مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، رنگو چمار نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، لیکن کیپٹن حمید نے ٹریگر دبا دیا، اور دوسرے لمحے رنگو چمار کی کھوپڑی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حمید نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن ایک طرف پھینکی اور خود تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ابھی تک باہر سے کوئی مداخلت نہ ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہی سوچا کہ باہر والوں کو اندر کے حالات کا علم نہیں ہے، اور اسٹین گن بھی اس نے اسی لیے پھینک دی تھی، وہ انہیں چونکانا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ گیلری میں آ گیا۔ یہاں وہ آدمی موجود نہ تھا جس نے اس سے گارڈ دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہال میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا کیپٹن؟ لاشیں اٹھوا لو، کیپٹن حمید نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، ماسٹر اسلم اس کے پیچھے آ گیا۔ کپتان صاحب، میں نے باہر والوں کو روک لیا تھا، ورنہ آپ اس طرح زندہ بچ کر نہ جا سکتے۔ رنگو چمار ختم ہو گیا یا زندہ ہے؟ ماسٹر اسلم نے قریب ہو کر پوچھا۔ ختم ہو گیا، اور تمہارا شکریہ، حمید نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ماسٹر اسلم اب حمید کے پیچھے آنے کی بجائے تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ حمید کار چلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے فون نمبر معلوم کر لیا تھا، اور اب وہ آسانی سے اس نمبر کے ذریعے لوکیشن معلوم کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک کیفے کے سامنے کار روکی اور اتر کر تیزی سے برآمدے میں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سکے ڈال کر ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے انکوائری کے نمبر گھما دیے۔ یس پلیز، انکوائری، کرنل فریدی اسپیکنگ، ایک فون نمبر نوٹ کرو، کیپٹن حمید نے انتہائی تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، نوٹ کروائیے، کرنل فریدی کا نام سنتے ہی دوسری طرف سے آپریٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، نوٹ کرو، 24103۔ کیپٹن حمید نے رنگو چمار کا بتایا ہوا نمبر دہرا دیا۔ یس سر، نوٹ کر لیا، 24103۔ آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اب مجھے بتاؤ کہ یہ فون نمبر کس کا ہے، پورا پتہ اور نام چاہیے۔ یس سر، بالکل درست ہوگا، ہولڈ آن کیجیے سر، ابھی 1 منٹ میں بتاتا ہوں، آپریٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور کیپٹن حمید مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ سر، نوٹ کیجیے۔ چند لمحوں بعد ہی آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہاں بتاؤ، کیپٹن حمید نے کہا۔ کوٹھی نمبر 110، ماڈل کالونی، نام ڈاکٹر شنکر ارون، آپریٹر نے جواب دیا۔ درست دیکھا ہے؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ لہجہ تحکمانہ ہی تھا۔ یس سر، بالکل درست ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کیپٹن حمید نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چونکہ کسی پرائیویٹ نمبر پر فون نہ ہوا تھا، اس لیے ریسیور رکھتے ہی نچلے خانے میں سے سکے باہر آ گئے۔ کیپٹن حمید نے سکے اٹھا کر جیب میں ڈالے اور پھر فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ اس نے کار کا رخ اب واپس کوٹھی کی طرف موڑ لیا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس نے ایک ایسا کلو ڈھونڈ لیا ہے جس کا کرنل فریدی کو بھی علم نہیں۔ اس طرح کم از کم اس نے کفارہ ادا کر دیا تھا۔ شہری نے سیاحوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے کاندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا، اور وہ بڑے تھکے تھکے انداز میں سڑک کے ساتھ بنے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی، بے چینی اور اضطراب نمایاں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اکیلی ہرنی شیروں کے نرغے میں آ گئی ہو۔ اس کے کان کے نیچے اور گردن پر خراشیں تھیں۔ اس وقت وہ اسی سڑک پر چلی جا رہی تھی جس پر کرنل فریدی کی کوٹھی تھی، اور پھر جیسے ہی فریدی کی کوٹھی کا پھاٹک آیا، وہ یوں پھاٹک کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی جیسے اب اس کے لیے 2 قدم آگے چلنا بھی ممکن نہ رہا ہو۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا چوکیدار اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پانی مل جائے گا؟ شیری نے یوں اٹک اٹک کر چوکیدار سے کہا جیسے وہ بڑی مشکل سے یہ زبان بولتی ہو۔ ہاں مل جائے گا میم صاحب۔ آپ بہت گھبرائی ہوئی ہیں؟ چوکیدار نے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ فریدی کا نیا چوکیدار تھا۔ پہلے چوکیدار گورکھے کے قتل کے بعد فریدی نے اسے رکھا تھا، اور چونکہ وہ نیا آدمی تھا اس لیے مجرموں کے ہتھ کنڈوں اور ان کی سرگرمیوں سے اتنا واقف بھی نہ تھا۔
اور ادھر شہری بھی کمال کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ گنڈے میرے پیچھے لگ گئے، میں سیاح ہوں، انہوں نے مجھ سے رقم چھین لی، وہ مجھے بے عزت کرنا چاہتے تھے، میں اکیلی ہوں، شہری نے اٹک اٹک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ گنڈے، میم صاحب آپ اندر چلیں، یہ کرنل فریدی صاحب کا کوٹھی ہے، اس کوٹھی کو دیکھ کر گنڈے بھاگ جائیں گے، وہ آپ کا بندوبست بھی کر دیں گے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور بڑے ہمدرد بھی، چوکیدار نے پوری ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی، کیا وہ فوج میں ہیں؟ نہیں میم صاحب، وہ فوج میں نہیں، کوئی خفیہ پولیس کے بڑے افسر ہیں، میں ابھی یہاں نیا آیا ہوں، مجھے زیادہ تفصیل کا پتہ نہیں، آؤ اندر آؤ، چوکیدار نے پھاٹک کھولتے ہوئے کہا، اور شہری سر ہلاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار نے خود ہی اس کی مشکل حل کر دی تھی، ورنہ اسے اندر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑتا۔ کرنل صاحب موجود ہیں؟ شہری نے چوکیدار کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، ان کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید صاحب بھی موجود نہیں ہیں، البتہ ان کے ایک مہمان ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، آپ وہاں بیٹھیں، کرنل صاحب جلد ہی آ جائیں گے، چوکیدار نے اسے مفصل رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اور شہری سر ہلاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ چوکیدار اس کے ساتھ تھا، مگر دوسرے لمحے وہ دونوں یوں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے جیسے انہیں کوئی عجوبہ نظر آ گیا ہو۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر سر ٹکائے ایک نوجوان الٹا کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ یوں بے حس و حرکت تھا جیسے کسی مجسمے کو الٹا رکھ دیا گیا ہو۔ یہ عمران تھا، جو اکیلا ہونے کی وجہ سے عادتاً الٹا کھڑا ہو گیا تھا، وہ جب کوئی بات سوچتا تو اسی طرح کرتا تھا۔ یہ کون ہے؟ شہری نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی نوجوان کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور دوسرے لمحے وہ کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی شرمندگی، خجالت اور احمقانہ پن کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ اوہ مس، اوہ سوری، ویری سوری، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ تشریف لانے والی ہیں، میں تو عبادت کر رہا تھا، نوجوان نے احمقانہ انداز میں دونوں ہاتھ ملتے ہوئے شرمندہ لہجے میں کہا۔ یہ کرنل صاحب کے مہمان ہیں، اور جناب یہ سیاح ہیں، گنڈے ان کے پیچھے لگ گئے تھے اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ اچھا سیاح، واہ کیا خوبصورت پیشہ ہے، سیر کی سیر بھی ہو گئی اور کمائی کی کمائی بھی۔ معاف کیجئے، سیاحت پیشہ نہیں ہوتا، مشغلہ ہوتا ہے، سیاح تو خرچ کرتا ہے، کماتا کیسے ہے؟ اوہ اچھا، دراصل الٹا کھڑے ہونے کی وجہ سے میرا دماغ ذرا الٹا ہو گیا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید آپ محکمہ سیاحت میں ہیں، تشریف رکھیے، مجھے پرنس آف ڈھمپ کہتے ہیں اور میں کرنل صاحب کا بن بلایا مہمان ہوں، مجھے شہری کہتے ہیں، میرا تعلق ناراگ سے ہے۔ اور عمران چونک پڑا، مگر دوسرے لمحے اس کا چہرہ ایک بار پھر نارمل ہو گیا، اسے فوراً ڈاک کلب کی ایک نوجوان لڑکی کا نام یاد آ گیا، اس کا نام بھی شہری بتایا گیا تھا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کا نام شیر ہے، یعنی لائن، واہ شہری، یعنی بیبی لائن، واہ خوبصورت نام ہے، عمران نے شہری کو شیرنی بناتے ہوئے کہا، اور شہری اس کے جواب پر بے اختیار ہنس پڑی۔ شیرنی نہیں شہری نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، چوکیدار شاید اس کے لیے پانی لینے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اوہ اچھا، واہ یہ بھی خوبصورت نام ہے، شیر یعنی ملک سے بنی ہوئی، یعنی انگریزی میں اسے ملکی کہہ سکتے ہیں۔ عمران نے اب دوسری طرف بات لے جاتے ہوئے کہا، اوہ آپ واقعی ضرورت سے زیادہ ذہین ہیں، شہری نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے یہ وجیح اور احمقانہ شکل والا نوجوان پسند آ گیا تھا اور وہ اسے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ناراگ میں آپ کا غریب خانہ کس جگہ ہے؟ میں بھی ناراگ میں بڑا عرصہ رہا ہوں۔ اوہ آپ ناراگ میں رہے ہیں؟ کب؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا، اسے خیال بھی نہ تھا کہ یہ احمق سا آدمی بھی ناراگ جا سکتا ہے۔ وہ اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے ڈیڈی جناب کنگ آف ڈھمپ کو بڑا شوق تھا کہ ان کا ولی عہد پرنس آف ڈھمپ مہذب بن جائے، اس لیے انہوں نے زبردستی مجھے ناراگ بھجوا دیا، اور کسی کو نہ بتائیے گا، ہم اپنے باڈی گارڈز کی نظریں بچا کر یہاں آ گئے ہیں، وہ ہمیں وہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ عمران نے بچوں کے سے انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا، اور شہری بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے مشرقی شہزادوں کے متعلق بے شمار کہانیاں پڑھ رکھی تھیں، لیکن اس کی ملاقات آج تک کسی پرنس سے نہ ہوئی تھی، اور اب عمران کو بچوں جیسی حرکتیں کرتے دیکھ کر اسے بے حد لطف آ رہا تھا۔ آپ واقعی پرنس ہیں؟ کس ریاست کے پرنس ہیں، اور یہ ریاست کہاں واقع ہے؟ شہری نے پوری دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چوکیدار اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا گلاس تھا۔ شہری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پانی پی کر گلاس اسے واپس کر دیا۔ واقعی کا جواب تو ڈیڈی یا ممی دے سکتے ہیں، میں نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ میاں سے سرٹیفکیٹ نہ بنوایا تھا۔ باقی ہمارے ہاں ریاست کا نام ڈھمپ ہے، اور یہ ہمالیہ کی ترائی میں ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت ریاست ہے، آزاد ریاست۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔
اوہ اچھا اچھا، میں سمجھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ناراک میں آپ کی رہائش کہاں تھی؟ شہری نے کہا۔